السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے سچی کہانیاں، سچے واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا واقعہ بھی ایک ایسے ہی ڈاکٹر کا ہے جو مال و زر کی ہوس میں اتنا آگے نکل گیا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے لگا اور پھر ایک دن اس کی اپنی جان پہ بنائی۔ محمد حیات خان نیازی لکھتے ہیں کہ ہوس زر انسانی فطرت ہے اور اس فطرت نے انسانی رشتوں کے تقدس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ پیدل سائیکل پر سوار ہونے کی کوشش میں ہے، سائیکل سوار اسکوٹر لینے کے جتن کر رہا ہے، اسکوٹر والا کار کے خواب دیکھتا ہے اور کار والا ہوائی قلعوں کی تعمیر میں لگا رہتا ہے۔ جب سے خلیج کی ریاستوں سے دولت کے انبار آئے ہیں، دبئی چلو کا نعرہ ہر کسی کی زبان پر ہے۔ لاکھپتیوں کی تعداد لاکھوں میں ہوئی تو دوسرے لاکھوں بھی لاکھپتی بننے کے شوق میں ان ریاستوں کی طرف بھاگے۔ کوئی گھر کا اثاثہ بیچ رہا ہے، کوئی بہو بیٹی کے زیورات کے ذریعے دبئی کا ویزا حاصل کرنے کے چکر میں، اور کوئی باپ دادا کی جائیداد کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ جو لوگ ویزا حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ ناجائز طریقے سے ملک سے بھاگنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی اسمگلنگ کا کاروبار ہو رہا ہے۔ غیر قانونی طریقوں سے لانچوں کے ذریعے آنا جانا معمول بن گیا ہے۔ کئی دفعہ یہ لانچیں غرقاب ہوئی ہیں اور اپنی گم گشتہ جنت کی تلاش میں آنے والوں کو نہ ساحل ملا، نہ کفن دفن نصیب ہوا اور وہ مچھلیوں کی خوراک بن گئے۔ اور یوں ہی دولت جمع کرنے کی ہوس اور اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کی خواہش نے مجھے بھی اپنے ملک سے دور جا پھینکا اور میں دیار غیر میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے گیا۔ یہ دیار غیر مقدس جگہ ہے جہاں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب محو استراحت ہیں، جہاں ہر وقت رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے سرداروں کے سر جھک جاتے ہیں۔ میں یہاں صرف دولت کمانے آیا تھا، لاکھوں ڈالر بنانے اور کروڑوں ریال کمانے۔ مجھے اس شہر کے تقدس سے زیادہ دولت سے پیار تھا۔ صبح سرکاری اسپتال میں کام کرنے کے بعد غیر قانونی طریقے سے اپنے گھر میں کلینک چلاتا، اسپتال سے زیادہ گھر کے مریضوں پر توجہ دیتا، قیمتی اور نایاب ادویہ اسپتال سے ہی ہتھیا کر لے آتا۔ اسی طرح غیر قانونی پریکٹس کے علاوہ دواؤں کی چوری سے اپنا بینک بیلنس بڑھانے لگا۔ خوابوں میں بھی مجھے ڈالر اور ریال نظر آتے تھے۔ ایک دن اسپتال سے لوٹا تو درجنوں مریضوں کو اپنا منتظر پایا۔ مریضوں کو گن کر اپنی دولت میں اضافہ کرنے کا حساب جوڑنے لگا۔ اسپتال میں 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جانے کے باوجود آرام میں سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس افراتفری میں اکثر تشخیص میں گڑبڑ ہو جاتی، دواؤں کے انتخاب میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی۔ ایک روز ایک بچے کو غلط انجیکشن لگ گیا اور انجیکشن نے فوری اثر دکھایا، بچہ تڑپنے لگا۔ اس انجیکشن کے اثر کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس دوسرا انجیکشن موجود نہیں تھا۔ شام کا وقت ہونے لگا، تمام میڈیکل اسٹور بند ہو چکے تھے۔ دوسرے جو تھے وہ اتنے فاصلے پہ تھے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے بچے کے دم توڑنے کا خطرہ تھا۔ بچے کے والدین اس کی حالت سے سخت پریشان اور مشتعل ہوئے۔ انہوں نے سرکاری اسپتال میں لے جانے اور ہمارے غلط علاج کی شکایت کی دھمکی دی۔ وہ 62 شیخ تھا جس کا بچہ میرے زیر علاج تھا اور میرے غلط انجیکشن کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر پریکٹس کرنا جرم ہے۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کی سزا موت ہے۔ اب بچے کی موت کے ساتھ مجھے اپنی بھی موت نظر آنے لگی۔ دولت کے انبار میرا منہ چڑھانے لگے۔ ڈالر اور ریال میری جان بچانے میں بے بس نظر آنے لگے۔ میں اب انسان کی عظمت اور حقیقت سے روشناس ہونے لگا کہ انسان انمول ہے، دولت کچھ نہیں۔ آپ میرا انتظار کریں، میں نے شیخ سے کہا، میں ابھی اس ٹکے کے توڑ کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں بھاگا بھاگا بازار گیا۔ مغرب کا وقت ہونے لگا تھا۔ تمام دکاندار نماز کی ادائیگی کے لیے دکانیں بند کرنے لگے تھے۔ ایک آدھ میڈیکل اسٹور کھلا ہوا تھا مگر بدقسمتی سے وہاں پر مطلوبہ انجیکشن نہ مل سکا۔ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بہت دوڑا، بہت ہاتھ پاؤں ماری مگر ناکامی مقدر بن چکی تھی۔ بچاؤ کے تمام در بند ہو چکے تھے اور میں سزا و قضا کی گرفت میں تھا۔ جب ہر طرح سے ناکام و نامراد ہوا اور مجھے موت اپنے سر پہ منڈلاتی نظر آئی تو اچانک میری نظر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھ گئی۔ گنبد خضراء، سبحان اللہ! مجھے آج اس روضہ اقدس کی عظمت کا خیال آیا جب میری اپنی جان پہ بنائی۔ وہ روضہ اقدس
کہ جس کے وہاں ہونے سے زمین ناز کرتی ہے، کائنات فخر کرتی ہے، انسانیت کو قرار اور سکون ملتا ہے، زمانے کے ٹھکرائے ہوئوں کو پناہ ملتی ہے۔ مجھے آج احساس ہوا کہ دنیا کی ہر پریشانی کا حل، تمام مصائب کی دوا، تمام دکھوں کا علاج کالی کملی والے کے روضے کی چھاؤں میں ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ روضہ رسول کی جالیوں سے لپٹ پڑا، شرمندہ اور ندامت کے آنسوؤں سے ان مقدس جالیوں کو بھگونے لگا، اپنے کیے پہ پچھتانے اور فریاد کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا، تیرے اس مقدس شہر میں میں نے لالچ کا کاروبار شروع کیا، دنیا بناتے ہوئے میں اپنی عاقبت بھول گیا تھا، میں گناہ گار ہوں، روسیہ ہوں، مگر شکر ہے کہ تیری امت سے ہوں، مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے، تیرے کرم کا آسرا ہے، خدا را کرم کی ایک نظر ادھر فرمائیے، وطن سے بے وطن پردیس میں مارا جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ اور بھائی لاوارث ہو جائیں گے، بدنامی سے رشتہ دار اور والدین زندہ درگور ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے کیے پر ندامت ہے، شرمندگی سے سر نہیں اٹھا سکتا، ندامت سے بات نہیں کر سکتا، میں دولت کی حوث سے توبہ کرتا ہوں، تیرا دربار گناہ گاروں کے لیے کھلا رہتا ہے، سیاہ کاروں کو معاف کرنا تیری فطرت ہے، میرے مولا میں نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، تیری عظمت کو پہچان لیا ہے، میں اپنے گناہوں سے تائب ہوں میرے مولا میرے آقا۔ میں اسی طرح آنسو بہاتا بوجھل قدموں سے اپنے کلینک کی طرف چل پڑا۔ جب کلینک پہنچا تو وہاں میری نظر بچے پہ پڑی جو اپنے والد سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور اس کا باپ بھی مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سکتے کسی کیفیت میں انہیں دیکھ رہا تھا، حقیقت کو خواب سمجھ رہا تھا۔ وہ شیخ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، ڈاکٹر، وہ میرے ساتھ لپٹ کر بولا، میرا برسوں سے مریض بچہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، خدا نے میری سن لی ہے ڈاکٹر، تمہاری دوا میں بڑا اثر ہے، اور اس نے نہ جانے کتنے ریال میرے آگے رکھ دیے۔ میں اس دولت سے لاتعلق اس سوچ میں تھا کہ دوا میں اثر تھا یا دعا میں، جو زندگی میں پہلی دفعہ دل کی گہرائیوں سے مانگی تھی اور جس نے زہریلی دوا کو شفا میں بدل دیا، اور ساتھ ہی میری دنیا بھی بدل گئی اور مجھے آدمی سے انسان بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد جب روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے لگا تو ایسا معلوم ہوا جیسے اپنی تمام دولت یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں وطن پہنچ کر انسانیت کی خدمت میں مصروف رہنے لگا اور اپنے اندر سکون کی ایک ایسی لذت اور مٹھاس محسوس کرنے لگا جو دولت کے انباروں میں بھی نہیں ملتی اور جو بڑے بڑے محلوں، بنگلوں اور کاروں میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس حقیقی توبہ نے مجھے حقیقی سکون عطا کیا اور الحمدللہ اب میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔